أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا۔ ترجمہ: اے سننے والے، تجھے جو بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور تجھے جو برائی پہنچتی ہے وہ تیری اپنی طرف سے ہے، اور اے حبیب، ہم نے تمہیں سب لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور گواہی کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ ما اصابک من حسنہ، تجھے جو بھلائی پہنچتی ہے، ارشاد فرمایا کہ اے مخاطب، تمہیں جو بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کریم کا فضل و رحمت ہے، اور تجھے جو برائی پہنچتی ہے وہ تیری اپنی وجہ سے ہے کہ تو نے ایسے گناہوں کا ارتکاب کیا کہ تو اس کا مستحق ہوا۔ یہاں بھلائی کی نسبت اللہ عز و جل کی طرف اور برائی کی نسبت بندے کی طرف کی گئی ہے، جبکہ اوپر کی آیت میں سب کی نسبت اللہ عز و جل کی طرف ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ بندہ جب مؤثر حقیقی کی طرف نظر کرے تو ہر چیز کو اسی کی طرف سے جانے، اور جب اسباب پر نظر کرے تو برائیوں کو اپنی شامت نفس کے سبب سے سمجھے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور اے حبیب، ہم نے تمہیں سب لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام تمام عرب و عجم اور ساری مخلوق کے لیے رسول بنائے گئے ہیں، اور کل جہان آپ کا امتی کیا گیا۔ یہ سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر منصب اور عظیم المرتبت قدر و منزلت کا بیان ہے۔ اولین و آخرین سارے انسانوں کے آپ نبی ہیں۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر یوم قیامت تک سب انسان آپ کے امتی ہیں، اسی لیے تمام نبیوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھی۔ من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا۔ ترجمہ: جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا، اور جس نے منہ موڑا تو ہم نے تمہیں انہیں بچانے کے لیے نہیں بھیجا۔ من يطع الرسول فقد اطاع الله، جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔ آیت مبارکہ کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ عز و جل کی اطاعت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ عز و جل سے محبت کی۔ اس پر آج کل کے گستاخ بد دینوں کی طرح اس زمانے کے بعض منافقوں نے کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ ہم انہیں رب مان لیں، جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو رب مانا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں یہ آیت نازل فرما کر اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کی تصدیق فرما دی کہ بے شک رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ تو جس نے ان کی اطاعت سے اعراض کیا تو اس کا وبال اسی پر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہر صورت انہیں جہنم سے بچائیں، بلکہ صرف تبلیغ کے لیے بھیجا ہے۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ ترجمہ: اور کہتے ہیں ہم نے فرما برداری کی، پھر جب تمہارے پاس سے نکل کر جاتے ہیں تو ان میں ایک گروہ آپ کے فرمان کے برخلاف رات کو منصوبے بناتا ہے، اور اللہ ان کے رات کے منصوبے لکھ رہا ہے۔ تو اے حبیب، تم ان سے چشم پوشی کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اور اللہ کافی کارساز ہے۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اور کہتے ہیں ہم نے فرما برداری کی۔ یہ آیت منافقین کے بارے میں نازل ہوئی جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کہتے تھے کہ ہم آپ پر ایمان لائے اور آپ کی اطاعت ہم پر فرض ہے، لیکن وہاں سے اٹھ کر اس کے خلاف کرتے تھے۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے سب منصوبے ان کے نامہ اعمال میں لکھے جا رہے ہیں، اور انہیں اس کا بدلہ بھی ملے گا، لیکن چونکہ یہ ظاہراً کلمہ پڑھتے تھے اور ظاہری طور پر کفر نہیں کرتے تھے، اس لیے ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان سے چشم پوشی کرو، یعنی ان کے کافروں کی طرح دنیاوی احکام نہیں ہیں۔ ہاں، چونکہ ان کی طرف سے خطرہ پایا جاتا ہے تو اس میں اللہ عز و جل پر بھروسہ رکھو، ان کی طرف سے اللہ عز و جل آپ کو کفایت کرے گا۔ افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا۔ ترجمہ: تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اور اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو ضرور اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ افلا يتدبرون القرآن، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ یہاں قرآن کی عظمت کا بیان ہے اور لوگوں کو اس میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ کیا یہ لوگ قرآن حکیم میں غور نہیں کرتے اور اس کے علوم اور حکمتوں کو نہیں دیکھتے کہ اس نے اپنی فصاحت سے تمام مخلوق کو اپنے مقابلے میں عاجز کر دیا ہے، اور غیبی خبروں سے منافقین کے احوال اور ان کے مکر و فریب کو کھول کر رکھ دیا ہے، اور اولین و آخرین کی خبریں دی ہیں۔ اگر قرآن میں غور کرے تو یقیناً اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ اللہ عز و جل کا کلام ہے اور اسے لانے والا اللہ عز و جل کا رسول ہے۔ قرآن مجید میں غور و فکر کرنا عبادت ہے، لیکن اس سے معلوم ہوا کہ قرآن میں غور و فکر کرنا اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ ایک آیت سمجھ کر اور غور و فکر کر کے پڑھنا بغیر غور و فکر کیے پورا قرآن پڑھنے سے بہتر ہے۔ قرآن کا ذکر کرنا، اسے پڑھنا، دیکھنا، چھونا سب عبادت ہے۔ قرآن میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے، لیکن یہ بات واضح ہے کہ قرآن میں وہی غور و فکر معتبر اور صحیح ہے جو صاحب قرآن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین اور حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحبت یافتہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اور ان سے تربیت حاصل کرنے والے تابعین رحمۃ اللہ تعالی علیہم کے علوم کی روشنی میں ہو۔
کیونکہ وہ غور و فکر جو اس ذات کے فرامین کے خلاف ہو جن پر قرآن اترا، اور اس غور و فکر کے خلاف ہو جو وحی کے نزول کا مشاہدہ کرنے والے بزرگوں کے غور و فکر کے خلاف ہو، وہ یقیناً معتبر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے دور جدید کے ان نت نئے محققین سے بچنا ضروری ہے جو 1400 سال کے علماء، فقہا، محدثین و مفسرین اور ساری امت کے فہم کو غلط قرار دے کر قولن یا عملاً یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ قرآن اگر سمجھا ہے تو ہم نہیں سمجھا ہے، پچھلی ساری امت جاہل ہی گزر گئی ہے۔ یہ لوگ یقیناً گمراہ ہیں۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اور اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا۔ یہاں قرآن پاک کی حقانیت پر ایک نہایت آسان اور واضح دلیل دی جا رہی ہے کہ اگر قرآن پاک اللہ عز و جل کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا۔ اس میں جو غیب کی خبریں دی گئی ہیں وہ 100% پوری نہ ہوتی، بلکہ کوئی بات تو پوری ہو جاتی اور کوئی نہ ہوتی۔ لیکن جب ایسا نہ ہوا بلکہ قرآن پاک کی تمام غیبی خبریں بالکل سچی ثابت ہو رہی ہیں، تو ثابت ہوا کہ یقیناً یہ کتاب اللہ عز و جل کی طرف سے ہے۔ نیز اس کے مضامین میں بھی باہم اختلاف نہیں کہ کہیں کوئی بات کہہ دی اور کہیں اس کے برخلاف کوئی دوسری بات کہہ دی۔ اسی طرح فصاحت و بلاغت میں بھی اس میں کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ مخلوق کا کلام فصیح بھی ہو تو سب یکساں نہیں ہوتا، کچھ بلاغت سے بھرپور ہوتا ہے تو کچھ رقیق و گھٹیا قسم کا ہوتا ہے، جیسا کہ شعراء اور زبان دانوں کے کلام میں دیکھا جاتا ہے کہ بڑے سے بڑے شاعر کا کوئی کلام بڑا شاندار ہوتا ہے اور کوئی بالکل گیا گزرا۔ لیکن قرآن چونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کے کلام کی شان ہے کہ اس کا تمام کلام فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ مرتبے پر ہے۔